الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے روزہ رکھنا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی کثرت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں فرائض اور نوافل کا اجر و ثواب عام دنوں کی بنسبت بہت بڑا دیا جاتا ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک میں ان کا خوب اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیں۔ یعنی اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ہے۔ اب اس جگہ ہم لوگ اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی ذرا غور کر لیں کہ اس ماہ مبارک میں فرائض کا ہم کس قدر اہتمام کرتے ہیں اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض تو ہمارے جو فرائض کا جو اہتمام ہے وہ تو یہ ہے کہ سحری کے وقت جو ہے کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا یوں کرتے ہیں کہ لوگ سحری کھا کر فوراً اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی نقصان ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب وہ سارا کا سارا جو ہے اس سے رہ گیا۔ حالانکہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اہل اصول نے جو ہے فرمایا ہے کہ یہ ادائے ناقص ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ ادائے ناقص ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں، اور بہت سوں کی جو ہے افطار کے وقت جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں، مغرب کی نماز تو وہ چلی جاتی ہے۔ مظاہر حق ایک کتاب ہے، مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص بلا عذر بغیر جماعت کے علیحدہ نماز جو ہے پڑھتا ہے تو اس کے ذمے سے فرض یہ تو ساقط ہو جاتا ہے، مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ وہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ نماز میں پہنچتے تو ہیں لیکن تکبیر اولیٰ ان کی جو ہے رہ جاتی ہے، اور ایک دو تراویح سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک دو رکعات سے کبھی کبھی رہ جاتے ہیں۔ یہ تو رمضان میں ہماری نمازوں کا حال ہے۔ یعنی جو اہم ترین فرض ہے اس کا ہمارا یہ حال ہے کہ سحری کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، بس پڑھتے نہیں ہیں، کوئی پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ جماعت میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے باقی فرائض میں ایک تکبیر اولیٰ کسی کی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ اپنے گھر میں ہی جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ تو رمضان میں ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ یہاں پر ایک فرض کے بدلے میں جو ہے کتنا ملتا ہے، اور ہم اس سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو کوشش کر لیں، ہمت کر لیں، رمضان المبارک میں ہمیں فرائض کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں ہمارا فرض نماز نہ رہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سے جتنا ہو سکے ہم نوافل کا بھی اہتمام کر لیں۔ نوافل میں مثال کے طور پر آپ نے وضو بنا لیا تو تحیۃ الوضو کی عادت بنائیں، اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے، وقت مکروہ نہیں ہے تو تحیۃ المسجد 2 رکعات پڑھنے کی عادت بنائیں۔ قیام اللیل یا تہجد دونوں ایک ہی بات ہے۔ تہجد کی نماز اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح اشراق کی نماز کا جو ہے اہتمام شروع کر لے، چاشت کی نماز کا جو ہے اہتمام شروع کرے، اور اسی طرح صلاۃ تسبیح نماز جو ہے پڑھا کرے، اس کی عادت بنا لے، روزانہ نہیں تو کم از کم
ہفتے میں ایک دفعہ، نہ ہو تو مہینے میں، پھر نہیں تو سال میں ایک دفعہ، ورنہ پوری زندگی میں تو ایک دفعہ اس نماز کو پڑھ لے۔ اسی طرح اوابین کی نماز ہے، اس کا اہتمام کر لے، اور اسی طرح صلاۃ توبہ اور صلاۃ شکر، اور اسی طرح جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہے ان کی ادائیگی کا جو ہے اہتمام شروع کرے۔ تو اس ماہ میں نوافل کی کثرت کی جائے، تو اس سے انشاءاللہ فرائض پر بھی جو ہے ترقی ملے گی، اور نوافل کی وجہ سے ہمارے جو ہے ثواب میں بھی جو ہے زیادتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو رمضان المبارک میں خوب اہتمام کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔